ताला फरमा रहे हैं, और वही है जो तुम्हें रात को कब्ज़ कर लेता है और जानता है जो कुछ तुमने दिन में कमाया, फिर वो तुम्हें उसमें उठा देता है ताकि मुकर्रर मुद्दत पूरी की जाए। फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। ये भी आयत माशाल्लाह हमारी पीछे से देखें आ रही है, आयत 55 से एक बात शुरू हुई है। इनका मकसद यही है कि गैब की कुंजियाँ उसके पास हैं, ख़ज़ाने उसके पास हैं, कोई उसके गैब में शरीक नहीं है। और अभी आगे भी हम यही बात लेकर चल रहे हैं कि इतना सब बताने का जो है वो मकसद क्या है। वो ये मकसद है कि एक दिन हमने अपने अल्लाह के हजूर खड़े होना है जाके। ठीक है, यहाँ पर इस आयत में मौत को बड़े अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। मारिफुल कुरान से तफसीर है, इन आयात में अल्लाह ताला की कुदरत इलाही की वुसअत और हशर और नशर का सबूत पेश किया गया है। हशर और नशर क्या होता है कि आखिरत में हमारी हाजिरी होनी है, और हाजिरी जब होती है तो फिर उसमें सवाल जवाब भी होते हैं, और फिर उसके मुताबिक उन पर जजा सजा भी होगी। अब ये क्यों है? ताकि इंसान को यकीन हो जाए कि दोबारा जिंदा होना मुश्किल नहीं है। तफसीर में बताया गया है कि तुम जो रातों को सोते हो, ये नींद नहीं बल्कि एक तरह की मौत है जो छा जाती है हमारे ऊपर। जो नींद की हालत में ज़ाहिरी और बाज हवा से बातनी मुअत्तल हो जाते हैं। हवा से बातनी क्या होते हैं कि जो हमारी सेंसेस है ना कुछ, वो हमारी मुअत्तल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं या अपनी सही हालत में नहीं रहती। इसी तरह रात को सोते वक्त ज़ाहिरी एहसास और शऊर बाकी नहीं रहता। आदमी अपने गिरदो पेश और अपने जिस्म के अहवाल तक से भी गाफिल हो जाता है। ये कुव्वतें इसलिए ले ली जाती हैं कि ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि मौत को भी हमने इसी तरह एक्सपीरियंस करना है। हम सोते हैं तो हमें नहीं पता होता हम किस एंगल पे सोए हैं, हमारे कपड़े किधर हैं, हमारे हाथ किधर हैं, मुंह खुला है बंद है, हम स्नोरिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं अंदाजा होता। बाज लोगों की मुंह से राल भी टपक रही होती है। तो आप ये देखें, ये बहुत से हवास उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं, और ये आयत के ज़रिए हमें बताया जा रहा है। इसी तरह इसको मज़ीद एलेबोरेट कर रहे हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फरमाते हैं कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता है। जब इंसान सोता है तो फरिश्ता उसकी रूह तमीज़ ले लेता है। अब ये रूह तमीज़ क्या होती है? यानी समझने बूझने वाली जो रूह है ना, वो ले लेता है। अगर अल्लाह ताला इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दे दे तो मौत आ जाती है। यानी उसी हालत में वो रूह वापस ना अगर पलटाई जाए तो क्या होता है? मौत वाक़ई हो जाती है। वरना फरिश्ता रूह तमीज़ वापस कर देता है। वो जब आँख खुलती है या कोई हमारी खोलता है, और होता अल्लाह की तरफ से है, तो वो वापस आ जाती है। सोने की दुआ का अगर हम उसके मीनिंग देखें तो वो उसके मतलब में भी मौत का ज़िक्र आता है। हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यानी कि ए अल्लाह तेरे ही नाम के साथ हम मरते हैं और जिंदा होते हैं। तो मरने का जिक्र है और जिंदा होने का जिक्र दुआ में इसी तरह, और ये पढ़ लेते हैं तो ये एक तरह से सुन्नत भी है, और ये अल्लाह का नाम लेके हम उस कैफियत में जा रहे हैं। समझ लें एक तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़कर जा रहे हैं। वो भी पढ़ लें, आयात पढ़ लें, वो आयतल कुर्सी पढ़ लें, तो ये सब मौत से पहले हमारी एक तरह से वो चीज़ें सारी लिख दी जाती हैं। पूरी नमाजों का उधर काउंटिंग हो गई होती है, हमारे जितने अमाल होते हैं वो उस वक्त बंद ख़त्म हो रहे होते हैं आखिरी नमाज पे, और फिर आगे नया शुरू होता है। वो तब जब इंसान उठता है। आपको बताया है कि फरिश्ता रूह तमीज़ वापस कर देता है। इसी तरह है इंसान को चाहिए कि सोचे उसकी ताकतें उस वक्त कहाँ चली जाती हैं सोते वक्त। क्या इंसान को कुछ होश होता है? नहीं होता। इंसान को ये इख्तियार भी नहीं है कि खुद से उठ जाए, अल्लाह ताला ही उसको उठाता है। मौत आने तक इसी तरह उठाता रहेगा जब तक कि जिंदगी है। रात को सुलाता रहेगा,
मौत के बाद फिर एक दिन उसको उठाएगा, जो कुछ उसने दुनिया में किया वो उसके सामने होगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा था मारिफुल कुरान से नहीं है, तहसीरुल कुरान से थी अभी तक। अब जो आगे मैं करवा रही हूँ ये मारिफुल कुरान से है। अच्छा, रूह जो है ना, रूह के बारे में भी जान लें कि दो किस्म की होती है। रूह जो है दो किस्म की होती है। पहली होती है, एक जो नंबर है वो है हैवानी, और दूसरी है रूहानी या नफसानी। रात को नींद के दौरान नफसानी रूह जिस्म से निकल जाती है, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उसको कब्ज कर लेता है। उस रूह के जिस्म से अलहदा होने से इंसान की समाअत, बसारत, दिमाग अपना काम छोड़ देते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये तफसीर में आ रहा है कि समाअत यानी सुनने की कुव्वत भी खत्म हो जाती है, बसारत तो वैसे ही आंखें बंद हो जाती हैं, और दिमाग भी अपना काम करना छोड़, लेकिन हैवानी रूह जिस्म में मौजूद रहती है, जिसकी वजह से इंसान में दौरान खून जारी रहता है, दिल भी धड़कता रहता है, सांस भी आती रहती है। नींद पूरी होने के बाद या किसी के बेदार करने से रूह नफसानी जिस्म में लौट आती है। इसको गड़बड़ ना कीजिएगा। रूह नफसानी जो है वो निकाल ली जाती है, कब्ज कर ली जाती है, रूह हैवानी अंदर ही रहती है। इन दोनों रूहों का आपस में ताल्लुक ये होता है कि किसी एक रूह के खात्मे से या कब्ज करने से दूसरे का अज खुद खात्मा हो जाता है, यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर एक को मौत आ गई, ख़त्म कर दिया अब उसको दायमी तौर पे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरी रूह ख़त्म हो जाएगी, और इंसान पर फिर क्या होगा, मौत वाक़ई हो जाती है। गोया सोए हुए इंसान पर आधी मौत तारी हो चुकी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद को मौत की बहन करार दिया है। इस हकीकत को अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाया है, और एक दूसरी बड़ी हकीकत पर इस्तदलाल किया है कि जिस तरह अल्लाह ताला तुम्हारी नफसानी रूह रात को कब्ज करके सुबह वापस तुम्हारे जिस्म में भेज देता है, इसी तरह मौत के वक्त तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है। जब क़यामत होगी तो वही रूह वापस भेजकर तुम्हें तुम्हारी कब्रों से उठा खड़ा करेगा। आगे जो मैं तफसीर करवा रही हूँ ये इब्ने कसीर की है। इस आयत में हक ताला ने नींद और बेदारी की मिसाल पेश फरमाकर इंसान को इस पर वार्न किया है, तंबीह की है कि जिस तरह हर रात और हर सुबह हर शख्स शख्सी तौर पर मर कर जीने की एक मिसाल का मुशाहिदा करता है, इसी तरह पूरे आलम की इज्तमाई मौत और इज्तमाई ज़िंदगी को क़यामत कहा जाता है। लिहाजा फिर तुमको अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बतलाएगा जो अमल तुम दुनिया में करते रहे। फरमाया वही तो है जो रात को तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और दिन में जो अमाल करते हो उनको भी वो खूब जानता है, फिर दूसरे दिन तुमको इसमें उठा देता है ताकि ज़िंदगी की मुअय्यना मुद्दत, मुकर्रर मुद्दत जितनी तुम्हारी ज़िंदगी की है वो पूरी कर दी जाए। फिर क़यामत के दिन उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है, फिर तुम्हारे अमाल की जज़ा और सज़ा वो देगा। आयत नंबर 61 है, और वही अपने बंदों पर गालिब है, वो हुवल काहिरु फौqa इबादी, और वो अपने बंदों पर गालिब है, कि हम कहीं पर भी अपने आप फ्री नहीं है। जैसे हम छोटे होते हैं, शादी से पहले होते हैं, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो शोहर रखते हैं, लेकिन शोहरों पर कोई नहीं रखता। ठीक है, तो अब ये कोई सोचे कि वो आज़ाद हो गए, तो नहीं। अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, वहुवल काहिरु फौका इबादिही, अपने बंदों के ऊपर है वो और गालिब है। उसने हर चीज़ को मगलूब कर रखा है, हर चीज़ उसकी अजमत, जलाल और किबरियाई के सामने सर झुकाए हुए है। जिंदगी और मौत, इजाद और बका, अजाब और सवाब, सब उसी के दस्ते कुदरत में है। तमाम मखलूक उसके हुक्म में मुसख्खर है। व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, फरमाया और वही भेजता है तुम्हारे ऊपर निगरान, यानी फरिश्ते। खुदी ने इसके बारे में जो फरमाया है वो ये कि ये फरिश्ते हैं। हफ़ज़ा तन जो है
یہ فرشتے ہیں جو انسانی اعمال کے نگران ہیں، صبح کو آنے والے شام تک اور شام کو آنے والے صبح تک رہتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے شام سے مراد مغرب لیا ہے اور کچھ نے شام سے مراد عصر کا وقت لیا ہے۔ دن کے الگ ہیں اور شام کے الگ فرشتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نا زیادہ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں۔ بیان السبحان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے حالات، ہمارے اعمال کی نگہداشت اور حساب کتاب کی غرض سے اپنے فرشتے بھیجتا ہے، ٹھیک۔ تو اب حساب کتاب تو ہونا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ صبح کے فرشتے سارا دن کے وہ الگ حساب لکھ کر لے جاتے ہیں، اور پھر شام کے جو لے کر اور پھر فجر تک جو ہے وہ الگ حساب لکھتے ہیں۔ بیان السبحان میں ہے کہ اللہ، اب یہ اگر ہم اس کو ویژولائز کریں، تھوڑا سا ہم اس کو غور و فکر کریں، سوچیں، تو ہم کہاں پر اکیلے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ ہم کہ جی ایک فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، نہیں، بہت سارے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کتنے کتنے کہاں کہاں کیسے کیسے مقرر ہیں۔ ابھی آگے تفسیر آپ سنیے تو اور بھی آپ کے وہ علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے نا، وہ لکھی جاتی ہے، اور پھر وہ اگر عمل میں آ جاتی ہے تو وہ پھر عمل بھی لکھا جاتا ہے، اور انسان کی ہر حرکت و سکون، نیند اور بیداری کی کیفیت برابر جمع کرتے جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ رعد میں فرمایا، لہو معقباتم من بین یدیہ، یعنی انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے سے پیچھے سے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ حفاظت ہماری فزیکل حفاظت بھی ہے، حفاظت ہمارے بول کی بھی ہے، حفاظت ہمارے اعمال کی بھی ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ زمین کے، یہ اب حدیث آپ سنیے، کہ چوتھے طبقے کے اوپر جنات ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی روشنی دکھائی نہ دے۔ اتنے زیادہ جنات ہیں، ان کا ریشو کیا ہے کہ ایک کے اوپر 3 ہے، ایک انسان ہے نا تو 3 جنات ہیں، یعنی یہ چوتھے طبقے کے اوپر جنات ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی روشنی دکھائی نہ دے، لیکن یہ ظاہر نہیں ہوتے، یہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے یہ ہمیں جھانکتے رہتے ہیں، جھانکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمیں منع کیا جاتا ہے تصویروں سے، آنکھوں سے اور یہ ایسی چیزوں سے، کیونکہ یہ ان کے ذریعے انسان کو تاکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر وہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو پھر ان کی جرات نہیں کہ ہماری دنیا کے اندر، جو ہمارے گھر کے اندر ہے، ہمارے معاملات ہیں، اس میں جھانک سکیں۔ اسی لیے غسل خانے میں جانے کی بھی دعا ہمیں بتائی گئی ہے، نکلتے وقت کی بھی دعا بتائی گئی ہے، کپڑے اتارتے وقت کی بھی دعا بتائی گئی ہے، اور پہنتے وقت کی۔ لیکن یہ اس قدر تعداد میں زیادہ ہیں کہ ہمیں روشنی نہیں ہمارے تک پہنچے گی، اتنے زیادہ ہیں۔ حدیث جاری ہے ابھی، لیکن زمین کے، اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، لیکن زمین کے ہر گوشہ پر اللہ تعالیٰ کی مہروں میں سے ایک مہر لگی ہوئی ہے، اور ہر مہر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ یہ حدیث ہے اور رواہ ابن ابی حاتم ہے۔ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کچھ محافظ فرشتے بھیجتا ہے جو انسانی بدن کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی زندگی میں اس کو تمام بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو فوت کرتے ہیں، یعنی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اس سلسلے میں مقرر ہیں، یعنی کہ یہ قبض کرنے والے فرشتے اور ہیں۔ کیسا سسٹم ہے؟ بہت سے فرشتے جو ہیں نا، ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ موت کے فرشتے اسرائیل ہیں، تو وہ بہت سے فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج اس آیت کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک نہیں ہے، ان کے مددگار بھی ہیں بہت سے فرشتے۔ اور یہ ابن عباس اور ابن ابی حاتم، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ کوتاہی نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور وہ کیسے؟
کہ نہ ہی قبل از وقت مارتے ہیں اور نہ ہی وقت گزرنے کے بعد مارتے ہیں، جس کا جو وقت مقرر ہے وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ فرشتے حفاظت اعمال میں کوتاہی نہیں کرتے، کسی نیکی یا برائی میں کمی نہیں کرتے، وہ سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ یہ حفاظت نہیں ہے مطلب کہ ہمیں بولنے نہیں دیتے یا ہمیں برے کام نہیں کرنے دیتے، نہیں، جو ہم کرتے ہیں اچھے ہیں برے ہیں وہ سب اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ جو ابھی تک میں نے آپ کو تفسیر کروائی ہے نا بیان السبحان کی ہو گئی، اور اب جو ہے تفسیر القرآن کی ہے، کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ مرنے والے کی روح کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ موت کے فرشتے مرنے والے کی روح کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں عز و جل چاہتا ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ علیین میں اور بروں کی سجیین میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علیین میں ادھر ہماری روحوں کو رکھیں، اور اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، یہ سجیین سے، یعنی سجن سے ہی ہے نا، یہ قید خانہ ہے، اور علیین اعلیٰ مقام اوپر کا۔ آیت کے ابتدائی حصے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے سامنے تمام مخلوقات بالکل بے بس اور مجبور ہے۔ رحم مادر یوٹرس، جس کا ہم پیچھے بھی ذکر کیا تھا، ہر شخص کی صورت خود اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ رحم مادر میں ہر شخص کی صورت خود بناتے ہیں اور وہ جیسا چاہے بناتے ہیں، اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کچھ بچے کہتے ہیں، ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کا، کہ ماں باپ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بچے اتنے اس طرح سے نہیں ہوتے تو ساری خوبصورت ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں ماں باپ انہوں نے ہماری نا بری چیزیں لے لی ہیں، ہماری اچھی چیزیں نہیں لی۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کیسے اپنی جیسے پینٹنگ بناتا ہے ویسے نہیں بنا سکتا، یہ ہمارے اختیار میں بالکل نہیں ہے۔ تو اس کی پیدائش کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس کی پیدائش میں بھی اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کوئی بچہ اپنی مرضی سے کہاں وہاں پر رہتا ہے، پیدا ہو کر بھی وہ کیا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، نہ خود کھانے پینے پر قادر ہوتا ہے، نہ چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی چیز آ جائے اس کو اٹھا کے لے جائے، اس کو نقصان پہنچا دے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ باتیں کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کی جو ہے نا وہ تربیت کی جائے، اچھی پرورش ہو، اسی طرح وہ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے کے مراحل طے کرنے پر مجبور ہے۔ پھر کثیر الاولاد بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہی بچہ بڑا ہو کے اس کے بہت سارے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور بے اولاد بھی ہو سکتا ہے۔ اولاد پیدا کرنے میں بھی کچھ اس کا عمل دخل نہیں ہوتا، پھر اپنے مرنے پر بھی مجبور ہے۔ آپ سوچیں پھر کہاں ہے اختیار؟ ہم؟ پھر اپنے مرنے پر بھی مجبور ہے، جیسے پیدا ہونے پر مجبور تھا، اگر موت کا وقت نہیں آیا تو بڑے حوادث سے بھی بچ جاتا ہے، بڑے بڑے حادثات سے بچ جاتا ہے، گولی سینے میں لگتی ہے لیکن وہ ٹھیک رہتا ہے، اور بعض کو گولی صرف چھو کے جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اگر وہ وہاں نہ جاتا، اگر وہ ایسے کر لیتا، اگر وہ میری بات مان لیتا تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ یہ اگر والی بات، کاش والی بات نکال دے اپنی زندگیوں سے۔ وہ جو وقت پہ فوت ہوا ہے نا اسی پر اس نے ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا موقع دے دیا، ہمیں اچھا وقت ادھر ان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا، ہمارے لیے کچھ یادیں بن گئی، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جب اس نے لینا ہے تو وہ اس کی امانت ہے، اس پر ہم واویلا کیوں مچاتے ہیں، اس پر ہم اتنے دکھی کیوں ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اجیرن کر لیں؟ ہم نے بھی تو یہاں نہیں رہنا، ہم نے بھی تو ایک دن جانا ہے۔ تو وہ جو بھی بات میں کر رہی تھی نا کہ پھر ہم کس چیز پر ہم جو ہے وہ ہمارا اختیار ہے، تو ہمارا اختیار اس چیز پر ہے کہ ہم برے کام کر لیں یا اچھے کام کر لیں، بس۔ تو اچھے کام وہی کرے گا جس نے اپنی گائیڈ لائن اپنے ساتھ رکھی ہے،
یعنی قرآن پاک، اور جس نے اس کو اہمیت نہیں دی اور لوگوں کو اہمیت دی ہے، دنیا کو اہمیت دی ہے، حالات کو اہمیت دی ہے، اپنے مواقع کو اہمیت دی ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ برے اعمال کرے گا، وہ وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اپنے مرنے پر بھی ہم مجبور ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جب تک اس کی وقت نہیں آتا۔ تو کوئی ماہر سے ماہر ڈاکٹر جو ہے نا یا حکیم، اگر اس شخص کی موت کا وقت آ گیا تو وہ اس کو نہیں بچا سکتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ قریبی رشتہ دار، سب اس وقت بے بس ہوتے ہیں جب روح جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت کوئی اس کو واپس نہیں پلٹا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس وقت لوٹائے نا، لے آؤ دم درود والے، جھاڑ جھونک کرنے والے، بلا لو کسی کو کہ وہ روح کو پلٹا دے، نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ سب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور یہی نہیں کہ ماہر ڈاکٹر اور حکیم اس کو نہیں بچا سکتے، تو پھر جب ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لائف کو، ہم صحت مند ہو جاتے ہیں، کسی بیماری سے اٹھ جاتے ہیں، تو سارا کریڈٹ تو کم از کم ڈاکٹر اور حکیم کو نہ دینا، بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ میرے اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اس نے وسیلہ بنا دیا، اس ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا، اس حکیم کے پاس بھیج دیا، مجھے شفا دے دی ان کے تھرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہونا تو سمپل پانی سے بھی دے دیتا ہے، اور ہمیں سب دوائیاں کھا رہے ہیں، سب علاج ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت شفا ہمیں کہاں سے مل رہی ہے۔ کسی کی دعا سے مل رہی ہے، کسی کو صدقہ دیا ہے اس سے مل رہی ہے، کیونکہ صدقے کے اندر بھی تو آتا ہے نا کہ زندگی بڑھا دی جاتی ہے۔ اب یہی نہیں ہے صرف، ابھی اور بھی چیزیں ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ رزق کے حصول میں بھی بہت حد تک ہم لوگ مجبور ہیں۔ ہر انسان جو ہے نا، اس کی یہ خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ امیر اور کبیر بن جائے، یعنی انسان امیر کبیر ہونا چاہتا ہے، لیکن ہر ایک کو اتنا ہی رزق ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ تو جو مقدر ہے نا، اس پر بھی راضی، اچھی تقدیر، بری تقدیر، اس پر راضی رہنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح قیامت کا آنا ضروری ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یعنی یہ موت کے ساتھ ساتھ نا، موت آتی ہے انڈیویجول انسان کے اوپر، اور قیامت جیسے پیچھے بتایا اجتماعی آتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اور انسان کا حساب کتاب دینا بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی انسان مجبور ہے۔ وہی بات کہ سارا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ حساب کتاب تو ہو، وہ دینا پڑے گا، اور اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا بھی ضروری ہے جو بھگتنی پڑے گی۔ ان تمام معاملات میں انسان کی مرضی کا کچھ دخل نہیں ہے۔ اور لا یفرطون کا مطلب ہے کہ فرشتے اپنی ڈیوٹی میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، نہ کسی طرح کی غفلت برتتے ہیں۔ انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا قول ایسا نہیں ہوتا جسے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں، جو اس کا رجسٹر ہے، اس میں نہ لکھ لیتے ہوں، یا جس شخص کی موت نہیں آتی اس کی حفاظت نہ کریں، یعنی جس کی موت نہیں آ رہی تو اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا ہے تو اس میں ویڈیوز آتی ہیں کہ کیسے چھت گری، وہ بندہ ادھر سے ادھر ہوا ہے، اوپر چھت گر گئی ہے، تو وہ کس نے اس کو ادھر سے ادھر ہٹا دیا؟ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب موت نہیں آنی تو پھر فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آ جائے تو اس کی روح قبض جو ہے نا وہ نہ کریں، یا کسی کے بجائے کسی اور کی روح قبض کر لیں، ان میں سے کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے منہ سے کہہ دیتے ہیں تجھے کسی کی موت آئے، بول دیتے ہیں نا یہ جملہ فریز، تجھے کسی کی موت آ جائے۔ جس کی موت کا جب وقت ہے اس کو اسی وقت موت آئے گی، اور یہ ایک مومن کے منہ سے ایسی باتیں نکلنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اگلی آیت ہے، آیت 62 ہے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے، وہی مالک ہے۔ ہم ایسے ہی مالک بن بیٹھے ہوتے ہیں،
सुन लो, अला लहुल हुक्म व हुवा अस्रउल हासिबीन। उसी का हुक्म है और वही सब हिसाब लेने वालों से ज्यादा जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी अजाब और सवाब, ये अब मैं आपको इब्ने कसीर से तफसीर करवा रही हूँ कि अजाब और सवाब का सिलसिला मरने के साथ ही शुरू हो जाता है उसी वक्त। और वो देख भी लेते हैं फरिश्तों को, वो जो रूह निकल रही होती है ना, अभी जिस्म में होती है तो उसको नजर आ जाते हैं फरिश्ते। कब्र में नेक सौले शख्स के लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। वो क़यामत तक इस ऐसे अकराम और मुसर्रत की नींद सोता है जैसे कोई दुल्हन सोती है। और बुरे सरकश के लिए दोज़ख की खिड़की खोल दी जाती है, जिसकी वजह से उसको तरह तरह का अजाब मिलता रहता है। कब्र के सवाब और अजाब क़यामत के मुकाबले में ये जो कब्र का अजाब है ना, अजाब क़यामत के मुकाबले में बहुत हल्के होते हैं। क़यामत में हिसाब किताब के बाद दोज़ख वाले का अजाब उससे सख्त होगा, यानी कब्र के अजाब से। और इसी तरह जन्नत वाले के लिए इनामात भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर किन चीज़ों का हमने सौदा किया है इस दुनिया में, किस मस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम सोच ही नहीं रहे कि आगे क्या होना है। एमआरआई आप में से कोई मशीन से अगर गुजरा है तो उसको अंदाज़ा होगा वो बिल्कुल कब्र की तरह है। अब कब्र कैसी होती है ये तो उधर जाके पता चलेगा, वहाँ तो अंधेरा भी होगा, लेकिन वो बिल्कुल मुंह के पास होती है मशीन, जिसमें टनल सी होती है, उसमें डाल दे तो कितना वो हम मतलब इंसान कैसे भूल जाता है उस वक्त को जो हर एक ने उससे गुजरना है। आज जो कब्र में गया है सिर्फ वही नहीं है जाने वाला, हम सब ने जाना है एक के बाद एक। चाहते हैं कि वो कब्र जन्नत की उधर से हवाएं आए, तो फिर अमाल वही करने होंगे ना जो उसके मुस्तहिक बन जाए। यहाँ इस बात का एहतमाल है कि सुम्मा रद्दू से मुराद मखलूक हो और इल्लाह से मुराद अल्लाह की तरफ क़यामत के दिन वापस बुलाया जाना हो, ये इससे मुराद ये बताई जा रही है। फिर इनके बारे में अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, जैसा कि सूरह अल वाक़िया में कुल इन्नल अव्वलीना वल आखरीना, कह दीजिए कि बेशक सबसे पहले और सबसे पिछले, लामजमाऊना अलबत्ता ज़रूर जमा किए जाएंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका मर्जिया फरिश्तों को करार दिया है। रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में लौट जाते हैं, और बाज़ ने इसका मर्जे मखलूक को बनाया है जो हशर के बाद अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। फिर वो सबका फैसला फरमाएगा। यहाँ रूह कब्ज़ करने वाला एक फरिश्ता नहीं, कई फरिश्ते हैं। अब ये बहुत सी हमें सूरह वाक़िया से भी पता चल रहा है। तो ये जो आ रहा है ना, कुल इन्नल अव्वलीना वल आखरीना लमजमऊना, यानी कि वो फरिश्ते भी, कईयों ने तफसीर मुफस्सिरीन ने कहा ये फरिश्ते भी हो सकते हैं जो रूह कब्ज़ करने के बाद जमा हो जाते हैं अल्लाह के पास वापस, और कुछ ने कहा है कि ये इंसान है। उसके बाद सूरह ज़ुमर में रूह कब्ज़ करने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है। अल्लाह ताला लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर लेता है। अब अल्लाह ताला कब्ज़ कर लेते हैं या अल्लाह के अमर से कब्ज़ कर ली जाती हैं, बात तो एक ही है ना। और अलिफ लाम मीम सजदा में इसकी निस्बत एक फरिश्ते की तरफ की गई है। और क्या फरमाया है, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वक्किला बिकुम, कह दीजिए तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है वो फरिश्ता जो तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया है। और इस आयत में निस्बत बहुत से फरिश्तों की तरफ की गई। और सूरत निसा की आयत 97 में भी इसी तरह निस्बत बहुत से फरिश्तों की तरफ की गई है। और अल्लाह ताला की तरफ निस्बत इस लिहाज से है कि वही असल हुक्म देने वाला है, यानी अमर तो उसी का है ना। और मुतअद्दिद फरिश्तों की निस्बत इस वजह से है कि वो मलिकुल मौत के मददगार हैं। मरने के बाद आखिरत में सब बंदे अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खबरदार हो जाओ, अच्छी तरह सुन लो, उस वक्त फैसला अल्लाह ताला ही का होगा और कोई दखल नहीं दे सकेगा और ना ही कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा सिवाय उसके
جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اجازت دے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لے گا، پھر حساب کے بعد جزا و سزا واقع کر دے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور کمال تصرف کا اظہار کر کے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہارا سونا، بیدار ہونا موت کے بعد زندہ ہونے کا نمونہ ہے اور قیامت کی واضح دلیل ہے۔ یعنی یہ ہمیں روز ہی ایکسپیرینس کروا دیا گیا ہے، کوئی سال میں ایک دفعہ نہیں ہو رہا، نہ مہینے میں، روز یہ آپ کو ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ تو پھر کیسے اس کو ہم جھٹلا سکتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھیں گے نہیں اور وہ حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں فرما بھی دی ہے۔ آیت نمبر 64 ہے، 10 منٹس ہیں، یہ بھی کروا دیتی ہوں آپ کو۔ آیت 64 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نا ان آیات میں، اس آیت میں تھوڑا نا یہ 63 اور 64 دونوں آیات میں تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ تمہارے انسٹنکٹ کے اندر جو بڑا ہے وہ کون ہے۔ کہہ دیجئے، کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دے، اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے، پھر تم شریک بناتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر سے میں آپ کو کروانے لگی ہوں۔ یعنی یہاں پر انسان دیکھے کہ سمندر کا سفر کرے۔ اب یہاں سفر کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ اس میں بر اور بحر دونوں کے ظلمات کی بات آئی ہے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، تو اس میں سفر بھی کر لیں ذہن میں اور قیام کو بھی ذہن میں رکھیں۔ یعنی انسان سمندر کا سفر کرے یا قیام ہو یا خشکی کا، اس وقت اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، یعنی سفر میں نہ بھی ہو تو اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے جس سے موت سامنے کھڑی نظر آنے لگے، اس بے بسی کے عالم میں بے اختیار لاشعوری طور پر پکارنے لگتے ہو، کس کو؟ اے اللہ، اللہ اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ضرور ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ دل میں عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو زندگی میں بہت بار پیش آتی ہے، اور اگر کسی کو بہت بار آئی ہے اور پھر بھی وہ نہیں پلٹا، تو یعنی اسی وقت تک کے لیے پلٹا اور پھر بھول گیا، تو پھر وہ سوچنے والی بات ہے۔ مشرکین عرب جو تھے نا، وہ تجارت وغیرہ کے سلسلے میں بحری اور بری سفر کیا کرتے تھے۔ بحری ہوتا ہے سمندر کا، اور بری ہوتا ہے خشکی کا سفر۔ سمندروں میں جو تاریکیاں ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہیں، یعنی ابر کی تاریکی، رات کی تاریکی، بخارات کی تاریکی، اور اس کے بعد یہ جو سمندر کی اپنی جو لہریں ہیں ان کی تاریکی، یہ تو ہوتی ہیں۔ اور عرب کی صحراؤں کی تاریکی تو وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے عرب یا افریقہ کے لک و دک بیابانوں میں، اندھیری راتوں میں، اندھیری گھٹاؤں میں سفر کیا ہو۔ عجیب قسم کی تاریکی اور ہیبت پیدا کر دینے والی جو ہے خاموشی، یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے کیا ہو۔ میرے خیال سے ابھی بھی جب بائی روڈ جو لوگ جاتے ہیں نا، عمان سے کہیں اور دوسری طرف جاتے ہیں، یا ایون کہ عمان کے اندر بھی ٹریولنگ کرتے ہیں، تو کافی ایسی جگہیں آتی ہیں بالکل سنسان ہوتی ہیں، بالکل سنسان ہوتی ہیں، حالانکہ گاڑی کی لائٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو وہ جیسے کرتے ہوں گے ٹریول، تو اس وقت کیا حالت ہوگی، اور وہ تو ادھر سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھی، تو ستاروں کو دیکھ کے اس کے مطابق پھر اپنا سفر جو تھا وہ جاری رکھتے تھے۔ جب کبھی وہ لک و دک میدان، بیابان اور جنگل کی تاریکیوں یا سمندر کے اندھیروں میں راستہ بھول جاتے تھے، یا سمندر میں طوفان آ جاتا، یا اور کوئی آفت یا مصیبت میں پڑ جاتے، تو اس وقت تمام معبودوں کو بھول کر نہایت عاجزی سے، گریہ و زاری سے اسی کارساز حقیقی سے دعائیں
اور فریاد کرتے تھے۔ کارساز حقیقی یعنی جو معاملات کا طے کرنے والا، ان کا حل نکالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ کبھی چپ کے دعائیں کرتے تھے، کبھی سب مل کر اعلانیہ اپنی ذلت اور عاجزی کا اعتراف کرتے کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ اکیلے کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یقیناً آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی ایسے واقعات آئے ہوں گے اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک دیکھ رہی تھی، وہ ایک بندہ نا اس کا گلیشیئر کی ویڈیو بنا رہا تھا، تو وہ اچانک آپ کو پتہ ہے جب وہ برف ٹوٹتی ہے تو وہ پھر نیچے اترتی ہے، تو وہ بڑا انجوائے کر رہا تھا، مطلب بڑا اس کو انجوائے کر رہا اور اس کی ویڈیو بنا رہا کہ وہ کیسے نیچے آ رہی ہے۔ اتنے میں وہ نیچے جا کے اوپر اٹھی ہے اور جدھر وہ بیٹھا ہوا تھا نا ادھر آ گئی، اور اس وقت اس کے منہ سے جو سڈنلی نکلا تھا نا تو وہ نکلا تھا او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ اس کے منہ سے بھی پہلا لفظ او مائی گاڈ ہی نکلا، اور پھر وہ ایک طرف چھپ کے پتھر کے نیچے بیٹھا تو اس کیمرے میں دیکھا ہے کہ اوپر اس کے پوری برف کی چادر بن گئی، کہ وہ وہاں اس کے اوپر برف آ گئی تھی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، سڈنلی جب موت سامنے نظر آ جاتی ہے نا تو پھر اللہ ہی یاد آتا ہے۔ ایسے ہی واقعے سے اکرمہ بن ابو جہل ایمان لے آیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ابو جہل کے بیٹے، لیکن وہ ایمان ایسے ہی واقعے سے لے آئے تھے اور اس کے بعد وہ بہت اچھے صحابی ثابت ہوئے تھے۔ بہرحال مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم حق شناس بن کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کریں گے، اسی کو اپنا کارساز مانیں گے، اس کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ یاد دلا کر فرماتے ہیں کہ مصیبت اور بے قراری کے وقت وہی معبود حقیقی نجات دیتا ہے۔ جب مصیبت دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے، تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اچھا، یہ جو اندھیرے کی بات آئی نا سمندر کے اور باہر کے، تو آپ دیکھیں کہ بیماری بھی بذات خود ایک اندھیرا ہی ہوتا ہے، اس وقت بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا سوائے اس یاد آنے کے کہ صحت میں کیا کچھ مجھے ٹائم ملا تھا۔ وہ بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی کون یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں دے دیتا ہے نجات، تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، پھر ٹھٹے بازیاں، پھر دانت نکالتے ہو، پھر کہکہی لگاتے ہو، اور پھر موج مستیوں میں اپنے لگ جاتے ہو، بجائے اس کے کہ ٹائم تھوڑا ہے، کام میں نے زیادہ کرنا ہے، آگے کے لیے کچھ جمع کرنا ہے، اور سارے وعدے بھول جاتے ہو۔ اصل میں یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ شدائد اور مصائب میں انسان فطری طور پر اپنے معبود حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہی مدبر عالم کارساز حقیقی ہے۔ بے قراری کے وقت وہی یاد آتا ہے، اسی سے مشکل کشائی کی دعا کی جاتی ہے، بے ساختہ اس زبردست طاقت اور قدرت والے کی قوت کا دھیان آتا ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اصل الہ وہی ایک ہے جو ہر تکلیف سے نجات دے سکتا ہے، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ یہ ابن کثیر سے میں نے آپ کو کروائی، تھوڑا سا پیراگراف رہ گیا، اس کے بعد ہم اپنی سیرت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں پر خطاب ہے ان سے جو، یعنی کہ یہاں پر آگے جو میں بتا رہی ہوں ان سے خطاب ہے جو ان واقعات کا مشاہدہ کر چکے ہیں یا وہ کسی کے مشاہدے سے اس کو جان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ بحر اور بر کی تاریکیوں میں مجبور اور مضطر، جنگلوں اور صحراؤں میں حیران اور سرگرداں، دریاؤں میں اور سمندروں کی موجوں میں، طوفانوں کی لپیٹوں میں آئے ہوئے لوگوں کو اس وقت نجات عطا فرماتا ہے جب وہ اس وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں، جب چپکے سے رازداری سے اسے پکارتے ہیں، جب جہری طور پر اعلانیہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو اس سے نجات دے دی تو ہم تیرے بہت شکر گزار اور فرما بردار ہوں گے۔ پھر فرمایا کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہی تم کو تنگی سے اور ہر قسم کی سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر تم اسی کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو، دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہو، جب خوشحالی آ جاتی ہے تو دوسرے معبودوں کو پکارنے لگتے ہو۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.